قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبات میں متعدد مقامات پر اللہ کے ولیوں کی صفات بیان کی گئیں۔ پہلی صفت وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، اور دوسری صفت تقویٰ ان کا شعار ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا مولا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قوم تخاف فی اللہ، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کے لیے محبت کرنے والا۔ اور میرے آقا مولا فرماتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، حضور قسم اٹھاتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی اولیاء اللہ ہیں، ان کے چہرے نورانی اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ جب لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر اطمینان ہوگا، انہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ پھر میرے آقا مولا نے قرآن کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک اور مقام پر نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے ولی الذین اذا ذکر اللہ، ان کی زیارت اللہ کی یاد دلا دیتی ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ولی کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اعمال شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہوں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اولیاء اللہ، اللہ کے ولی جن کے چہرے رات کے جگراتوں کی وجہ سے زرد ہوتے ہیں۔ شیر خدا کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے رات وہ جاگتا ہے اور جگراتے کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں کہ اس کی جو آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اور بھوک کی وجہ سے اس کا پیٹ سکڑ جاتا ہے اور پیاس سے ان کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ برا حضور کے صحابی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ اللہ کے ولی کو جب موت آتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، سفید لباس ہوتا ہے، نورانی چہرے ہوتے ہیں، اس کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نکل خوشبوؤں کی طرف، نکل باغوں کی طرف، نکل رب رحمان کی طرف، تو روح اس کے منہ سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اور اس کے لیے خوشخبری ہے اور اللہ کا فرمان ہے۔ وہ بڑی گھبراہٹ اس کو پریشان موت کی گھبراہٹ، موت کی تلخی اس کو پریشان نہیں کرے گی، اور فرشتے اللہ کے ولی کا استقبال کریں گے۔ اور جس دن مسلمان مرد اور مسلمان عورت اللہ کا نور ان کے آگے اور دائیں دوڑتا نظر آئے گا اور کہا جائے گا تمہیں مبارک ہو، آج کا دن، یہ باغ، یہ باغیچے، یہ نہریں تمہیں مبارک ہو، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی جو باتیں ہیں وہ بدلتی نہیں ہیں، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے ولی کی موت ہے، اللہ کے ولی کا بلاوا ہے، جس نے زندگی اللہ کی رضا کی خاطر گزاری، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے قلب کو پاک کیا، ایسا اللہ کا ولی، پھر اس کی موت اس طرح آئے گی۔ آج جس اللہ کے ولی کا ہم ذکر کریں گے اس خطبہ جمعہ میں، وہ کون ہے؟ وہ میرے مرشد پاک ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ مجدد الافسانی ہے، قندیل نورانی، امام ربانی، حضرت سیدنا مجدد الافسانی رحمہ الرحمن۔ آپ کو اس سے مبارک بھی اسی ماہ سفر کی 28 تاریخ کو بڑے ترک و احتشام سے سرہند شریف میں منایا جاتا ہے۔ مجدد، سمجھیے اس بات کو، مجدد کسے کہتے ہیں؟ دین کو نیا کرنے والا، دین کو تازگی بخشنے والا، دین کی تجدید کرنے والا، اس کو کہتے ہیں مجدد۔ اور مجدد الف ثانی، الف کہتے ہیں ہزار کو، ثانی کہتے ہیں دوسرے کو۔ 1000 سال مکمل ہو گئے، 1000 سال کے بعد دین کو پھر دوسرا 1000 سال شروع ہوا، یعنی دوسرے 1000 سال کے مجدد الف ثانی ہیں، امام احمد سندھی ہیں۔ یعنی دین کو 1000 سال گزرنے کے بعد جب دین میں خلافات پیدا ہو گئیں، بدعات پیدا ہو گئیں، تو پھر دین کو تازگی بخشنے کے، دین کی تجدید کے لیے اللہ نے مجدد پاک کو بھیجا، یعنی دوسرے 1000 سال کا مجدد میرے مجدد پاک امام احمد سندھی۔ آپ 10ویں صدی ہجری کے آخر اور 11ویں صدی ہجری کے پہلے 3 اشرے آپ نے دین اسلام کی خدمت کی۔ مجدد کا معنی آپ سمجھ گئے، دین کو نیا کرنے والا، مجدد دین کی تجدید کرنے والا، مجدد دین کو اس کی اصلی حالت میں پیش کرنے والا۔ جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے، وقت کے ساتھ ساتھ دین میں ایسی رسومات پیدا ہو جائیں، خلافات پیدا ہو جائیں، دین کا حلیہ بگاڑ دیا جائے، تو پھر اللہ پاک مجدد کو مبعوث فرماتا ہے، جو دین کی چھانٹی کرتا ہے اور اسلام کو اس کے اصل حلیے میں دوبارہ پیش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجدد۔ اور یہ 10ویں صدی ہجری کا وہ کون سا تاریخ دور تھا؟ اس وقت مغل بادشاہ تھا اکبر،
نام سنا ہوگا اکبر، اکبر اعظم، مغل اعظم، یہ مغل بادشاہ تھا۔ اکبر کے دور میں نیا دین الہی ایجاد کیا گیا۔ وہ کون سا دین لے کے آیا کہ جس دین پر مولوی کی اجازت داری کا خاتمہ ہو، ہر آدمی اپنی سمجھ کے مطابق دین کی تشریح کرے۔ ایسا حلیہ بگاڑا اکبر اعظم نے، اس نے کہا کہ مولوی کا دین پر اجازت داری ختم ہو، ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق دین کی تشریح کرے۔ اللہ حلال و حرام کے احکامات بدل دیے گئے، سود اور شراب کو جائز قرار دے دیا گیا۔ یہ اکبر کا دین الہی تھا۔ دوسری شادی حرام، سجدہ تعظیمی جائز، یہ اکبر کا دین الہی تھا۔ سجدہ تعظیمی کیا ہے کہ جب بادشاہ کے دربار میں جاؤ سجدہ کرو جس کو اللہ کو سجدہ کیا جائے۔ ہندوستان کے سارے مذاہب، وہ ہندو ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ پارسی ہوں، وہ مجوسی ہوں، وہ مسلمان ہوں، سب مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک ملغوبہ بنا دیا جائے، یعنی سب کو آپس میں ملا دیا جائے۔ ایک نیا دین، ہندو بھی راضی، سکھ بھی راضی، مسلمان بھی راضی، مجوسی بھی راضی، پارسی بھی راضی۔ ایسے دورے پر فتن میں میرا مرشد اٹھا۔ امام احمد سندھی کو مجدد رفسانی کیوں کہتے ہیں؟ جب 1000 سال بعد دین میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا تو 1000 سال بعد دین کو اس کی اصلی حالت میں لانے والا مجدد رفسانی ہے۔ اکبر مر گیا، اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہو گیا۔ سجدہ تعظیمی جائز تھا، گائے کو ذبح نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری شادی حرام تھی۔ ہندو، سکھ اور مغل بادشاہوں کے حرم میں ان کی بیویاں ہندو آ گئی تھی۔ میں مجدد پاک نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ مجدد نے ان کی ذہن سازی کی۔ جو جہانگیر کے درباری تھے، اس کے وزیر تھے، اس کے مشیر تھے، اس کے معاون تھے، میرے مجدد پاک نے اپنے مکتوبات کے ذریعے، اپنے خطوط کے ذریعے، اپنے علم سے ان کی ذہن سازی کی۔ انہیں بتایا کہ سجدہ تعظیمی ناجائز ہے، سجدہ ایک اللہ کی ذات کو۔ اور پھر اسی پاداش میں میرے مرشد پاک کو قلعہ گوالیار میں قید کر دیا۔ لیکن جب میرے مرشد پاک قلعہ گوالیار میں قید ہوئے، آپ کی ترویج و اشاعت جو دین کی آپ نے بڑھائی، ہندو اور سکھ مجدد پاک کی تربیت سے قلعہ گوالیار میں جہاں وہ قید تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ مجدد پاک نے اپنی خط و کتابت کو روکا۔ مجدد پاک کی استقامت نے، آپ نے استقامت سے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی۔ اس وقت کے ان لوگوں کی جو جہانگیر کے درباری تھے، فوجی تھے، ان کی ذہن سازی کی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس کا اثر جہانگیر بادشاہ پر بھی پڑ گیا۔ سنو میرے مجدد پاک، اللہ اکبر، جب جہانگیر نے میرے مرشد پاک مجدد پاک کو اپنے دربار میں بلایا اور اس نے کہا کہ جو بھی میرے دربار میں آتا ہے وہ جتنا بڑا بھی ہو آپ کے میرے آگے سجدہ کرنا۔ یہ کون سا درویش ہے، کون سا پیر ہے؟ جب میرے مرشد پاک کو بادشاہ وقت نے، جہانگیر نے اپنے دربار میں بلایا تو میرے مرشد پاک نے جہانگیر کو سجدہ، بلکہ جب دربار میں داخل ہوئے سر نہ چکایا، آپ نے اپنی ٹانگ کو آگے کر دیا، اس طرح لات اپنی بڑھا دی، آپ نے سجدہ نہ کیا۔ بادشاہ جلال میں آ گیا اور میرے مرشد پاک کو، مجدد پاک کو قید کر دیا۔ اس موقع پر اللہ پر اقبال نے کہا تھا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرار، وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت۔ بڑے بڑے ملاؤں نے بادشاہ کے آگے گردن جھکا دی، لیکن میرے مرشد پاک امام ربانی نے گردن جھکائی تو اللہ کے آگے جھکائی، بادشاہ کے آگے۔ اور پھر اس کا اثر پڑا آپ کی استقامت کو دیکھے، آپ کی کرامات کو دیکھے، آپ کی جد و جہد کو دیکھے، آپ کے جہاد کو دیکھے۔ ایک وقت آیا کہ بادشاہ بھی متاثر ہو گیا، جہانگیر نے توبہ کر لی۔ پھر جہانگیر جب طائب ہو گیا، اس نے میرے مرشد پاک کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ پھر مجدد پاک نے اصلاح فرمائی اور دین حقہ کی اصل شکل کو پیش کیا۔ یہ مجدد پاک کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ پھر وہ جو دین الہی جو اکبر نے ایجاد کیا تھا، اس کا کیا ہو گیا؟ خاتمہ ہو گیا۔ پھر اللہ اکبر، سود اور شراب دوبارہ ناجائز اور حرام، زنا حرام، دوسری شادی جائز، گائے کا ذبح کرنا جائز۔ اللہ اکبر، دین پوری اپنی شکل میں آ گیا۔ یہ مجدد پاک کا بہت بڑا کارنامہ اور آپ کی جدوجہد، دین کو اس کی اصلی حالت میں، یہ پہلا کارنامہ تھا۔ اور میرے مجدد پاک کا دوسرا کارنامہ بھی سنیے۔ امام ربانی حضرت امام احمد سندھی کا دوسرا بڑا کارنامہ، آپ نے عقائد اہل سنت کا تحفظ کیا۔ آپ نے بتایا کہ صحابہ کی تعظیم کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی عزت کا دفاع مجدد اہل ثانی نے کیا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جو جہانگیر بادشاہ تھا، جہانگیر بادشاہ
جو اس کی ملکہ تھی بیوی نور جہاں وہ شیعہ تھی۔ جہانگیر نے جب توبہ کر لی، اس وقت کا ایک ملا تھا جس کا نام تھا ملا نور اللہ شوستری، وہ شیعہ عالم تھا، اس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی گستاخی کر دی، اہانت کر دی، کتاب لکھی۔ یہ مقدمہ جب جہانگیر کے پاس پیش ہوا، مقدمہ جہانگیر کے دربار میں جب آیا تو اس ملا نور اللہ شوستری کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اب جو بادشاہ کی جہانگیر کی بیوی تھی وہ کیا تھی؟ وہ شیعہ تھی۔ اب حالت یہ تھی جو فیصلہ بادشاہ نے کرنا ہوتا وہ ملکہ کی مرضی سے ہوتا۔ ملکہ نور جہاں پردے کے پیچھے بیٹھی ہوتی اور بادشاہ کے انگوٹھے کے ساتھ ایک رسی بندی ہوتی، اس کا ایک سرا اندر پردے کے پیچھے وہ ملکہ نور جہاں کے پاس ہوتا۔ جب ملکہ کو کوئی فیصلہ بادشاہ کا پسند نہیں آتا تو وہ اس ڈوری کو اندر سے ہلا دیتی۔ اس ملکہ اس کی محبوبہ تھی، اس کی بیوی تھی، اسے بڑی پسند تھی، اس کی مرضی سے فیصلے ہوتے۔ جب اس جو گستاخ صحابہ تھا، جب اس کو سزائے موت سنا دی گئی جس حضرت فاروق اعظم کی گستاخی کی تھی، اب وہ شیعہ تھی، اس کو یہ فیصلہ پسند، اس نے ڈوری ہلائی۔ اب بادشاہ جہانگیر جو میرے مجدد کا مرید ہو گیا تھا، اب یہ تبدیلی دیکھیے، اس نے کہا ملکہ نور جہاں تو میری محبوبہ ضرور ہے، میں نے اپنی جان تیرے حوالے کیا لیکن اپنا ایمان تیرے حوالے نہیں کیا۔ یہ تربیت تھی میرے مجدد الافسانی کی۔ یہ مجدد الافسانی علیہما آپ کی جد و جہد کا نتیجہ تھا، آپ کی یہ جد و جہد تھی، آپ نے صحابہ کا دفاع کیا۔ مجدد الافسانی نے مغلیہ خاندان پر بڑی محنت کی، درباریوں پر محنت کی، وزراء پر محنت کی، بادشاہ کے مشیروں پر محنت کی، ان کے ذہن کو بدل دیا۔ یہ مجدد پاک کی محنتیں تھی۔ اورنگزیب عالم کی جب بادشاہ بنا، اللہ اکبر، یہ درویش بادشاہ تھا، یہ درویش بادشاہ تھا، اور جب یہ بادشاہ بن گیا پھر اس نے میرے مجدد پاک کے بیٹے حضرت خواجہ محمد معصوم سندھی کے ہاتھوں پر بیعت کی، باقاعدہ بیعت کی۔ اور جو چودہ شریف کا آپ اب پڑھیں نا سلسلہ طریقت، ہمارا سلسلہ طریقت خواجہ محمد معصوم سندھی سے آتا ہے، جو اس کا قیوم زمان سے، وہاں سے ہمارا سلسلہ آتا ہے۔ مجدد پاک سے خواجہ محمد معصوم سندھی، خواجہ محمد معصوم سندھی جن کی بیعت وقت کا وہ بڑا بادشاہ اورنگزیب عالم کی بادشاہ جو بیعت ہوا تھا، وہ محمد معصوم سندھی سے چلتا ہوا وہ سلسلہ چولہ شریف میں باوجی جد پاک تک پہنچتا ہے، خواجہ نور محمد طلائی تک پہنچتا ہے۔ اور تیسرا بڑا کارنامہ کہ تصوف کو اس کے اصل رنگ میں پیش کیا۔ میرے مجدد پاک نے تصوف کو اس کے اصل اسلامی رنگ میں پیش کیا۔ میرے مجدد پاک فرماتے ہیں، سنو یہ بات، یہ جاہل صوفی سنیں، میرے مجدد پاک فرماتے ہیں جب تک کسی شخص کو ظاہری علوم میں مہارت حاصل نہ ہو، اللہ اکبر، وہ اہل تصوف کی باتوں کی اصلاح اور نکاح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ، میرے مجدد فرماتے ہیں اگر ایک بندہ عالم نہ ہو وہ پیر بن جائے، سمجھا رہا ہوں بات، ایک بندہ عالم نہ ہو جسے حضور کی شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے وہ پیر بن کے بیٹھ جائے، آپ فرماتے ہیں جو اہل تصوف ہیں ان کی جو باتوں کی اسرار ہیں، راز ہیں، نکات ہیں، ان سے وہ فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے مجدد فرماتے ہیں معرفت و طریقت کے حوال شریعت کے تابع ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شریعت سے طریقت ہے، طریقت سے شریعت نہیں ہے۔ میرے مجدد فرماتے ہیں سنو، اور سنو یہ اگلی بات، جس آج کل لوگ دوڑتے ہیں نا کرامتوں والوں کے پیچھے، اے کر دیتا، او کر دیتا، شف کر دیتی، اے دم کر دیتا۔ سنو مجدد کیا فرماتے ہیں، سنت نہیں مستحبات کو ترک کرنے والا ہو۔ آپ فرماتے ہیں نقشبندی اولیاء اللہ کے نزدیک جو برابر بھی قدر و منزلت نہیں رکھتا۔ یہاں تو حضور کی داڑھی کو منڈانے والے پیر بنے بیٹھے ہیں، یہاں تو فرج کاٹ رکھنے والے پیر بنے بیٹھے ہیں۔ مجدد کیا فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو ہم نقشبندی اولیاء ہیں، یہ ڈھول ٹمکے والے سنیں، یہ تمال ڈالنے والے سنیں، یہ اللہ کے ذکر پر لوگوں کو نچانے والے سنیں، وہ چاہے بڑی سے بڑی گدی پر بیٹھنے والا سجادہ نشین ہے وہ سنیں۔ مجدد کیا فرما رہے ہیں، معرفت و طریقت کی آواز شریعت کے تابع ہیں۔ اگر کوئی شخص بڑی کرامات دکھاتا رہے، اللہ اکبر، لیکن مستحبات کو چھوڑنے والا ہو تو اس کی جو قدر و منزلت ہے وہ جو برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خود کو نقشبندی کہلاتے ہو، خود کو مجددی کہلاتے ہو، اور میں مجدد کا نام لیتے ہو۔ سنو میرے امام کیا فرماتے ہیں، امام ربانی کے کلمات سنو، آپ کی جو حکمت بھرے کلمات ہیں، آپ نے
کوزے میں دریا کو سمو دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بدترین فرقہ جو صحابہ کا بغض رکھتا ہے اور نقشبندیوں کا سٹیج اور سید امیر معاویہ پر تان ہو۔ میرا مجدد کیا فرما رہا ہے، سنو، سب سے بدترین فرقہ کون سا ہے؟ جو صحابہ کا بغض رکھتا ہے۔ میرا مجدد فرماتا ہے صحابہ پر تان قرآن اور شریعت محمدیہ پر تان ہے۔ میرا مجدد فرماتا ہے صحابہ میں عیب نکالنا، صحابہ میں عیب نکالنا کریم آقا پیغمبر خدا میں عیب نکالنے کے مترادف ہے۔ میرا مجدد فرماتا ہے تمام صحابہ کی پیروی تباہ لازم ہے۔ میرا مجدد فرماتا ہے اللہ اکبر، صحابہ شریعت کے تابع تھے، ان کا اتحادی اختلاف حق کی سربلندی کے لیے تھا۔ تمام صحابہ پر فضیلت سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ میرے مجدد پاک فرماتے ہیں سیدنا امیر معاویہ کی محبت، خود کو نقش بندی کہتے ہو، خود کو مجددی کہتے ہو، سیدنا امیر معاویہ کو بھونکتے ہو۔ سنو یہ بات، میرا مجدد فرماتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اہل سنت جماعت کی شرط ہے۔ میرا مجدد الافسانی فرماتا ہے جو شخص یہ محبت نہیں رکھتا، یعنی امیر معاویہ پاک سے محبت نہیں رکھتا، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ دوسرے 1000 سال کے مجدد کا فتویٰ ہے۔ میرے مجدد فرماتے ہیں جس کے دل میں امیر معاویہ کا پیار نہیں ہے وہ اہل سنت سے کہو یہ بہت بڑا، یہ جی فیضان سرہند ہے، یہ اتنی بڑی گدی ہے، اور نقش بندی خانقاہ اور امیر معاویہ پر تان کی جائے۔ دوسری بات، اور نقش بندی پھر تمہار ڈالے، اور نقش بندی یہ جی وجدانی کیفیت ہے، یہ ذکر پہ ناچنا شروع کر دے، یہ نقش بندیوں کا طریق ہے۔ خواہ اجگان چودہ شریف، ہاں یہ سنو، یہ خواجگان چودہ شریف کا بھی طریق نہیں ہے۔ خواہ وہ چودہ شریف پہ بیٹھا گدی نشین ہو، خود کو مجددی اور نقش بندی کہے اور ذکر پر تمہار ڈالے، وہ نقش بندی نہیں ہے۔ خود کو نقش بندی اور مجددی کہے اور ڈھول دھمکا کرے، خود کو نقش بندی اور مجددی کہے اور ذکر اس طرح کرے جو ذکر جائز ہے۔ یہ جو میرے آخری جملے ہیں نا اس تقریر کے، یہ بڑے سننے کے قابل ہیں۔ مجدد کی، ہمارے مرشد کی ساری باتیں ہی عالی شان ہے، لیکن ایک بات اور سنو، اور خصوصاً جو جن استانوں کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ کے ساتھ ہے اور خاموش ہیں، جو کفر کے خلاف میدان میں نہیں آتے، جو ختم نبوت کے لیے میدان میں نہیں آتے، جو ناموس رسالت کے لیے میدان میں نہیں آتے، جو چپ خانقاہ میں بیٹھے ہیں، چلا میں بیٹھے ہیں، مراقبہ میں بیٹھے ہیں، کفر کے خلاف بات نہیں کرتے، وہ سنیں یہ بات۔ جہاں سے تمہیں فیضان ملا یہ ان کی بات ہے، جن کی نسبت کا تم دم بھرتے ہو یہ ان کے جملے ہیں۔ سنو میرے مجدد کیا فرماتا ہے، خاموش آستانے یہ سنیں، گونگے آستانے یہ سنیں جو کفر کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ امام ربانی فرماتے ہیں کافروں سے سخت رویہ اختیار کرنا یہ بھی خلق عظیم میں۔ میرا مجدد فرماتا ہے سنو، اسلام کی عزت کفر اور اہل کفر کی ذلت میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس نے کفر کو عزت دی اس نے اسلام کو ذلیل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کمال اسلام یہ ہے کہ دنیاوی اغراض کے لیے بھی کافروں سے رابطہ نہیں، حالات بڑے خراب ہیں، بولنا نہیں ہے، آستانہ بند ہو جائے گا، خانقاہ پہ تالا آ جائے گا۔ آپ کہتے ہو خادم نظیم بڑا سخت تھا، تو خادم نظیم مجددی تھا۔ آئے جواب تو سنو آج میں دے سکتا ہوں۔ نہیں ہم ہیں تو نقش بندی، لیکن نہیں ہم بات نہیں کر سکتے، ہم کس طرح کفر کو، نہیں ہم نے امن سے رہنا ہے، امن کا پیغام۔ تو مجدد الافسانی جس کا منیر خادم حسین رضوی تھا، نہیں بابا جی بڑے سخت تھے، جب بھی بات کرتے بڑے غصے بڑے جلال سے کرتے، ہر وقت کافروں کو گالیاں دیتے، یہ گالیاں نہیں سن، آپ فرماتے ہیں ان سے میل جوڑ کے رکھا جائے۔ تسی کہنے ہو نہیں یہ ساڈا دورہ یورپ کا مس نہ ہو جائے، تسی کیا کہندے ہو اے جے پیر، نہیں ہم نے جا کے وہاں تبلیغ کرنی ہے، اے گل ہے صحیح گل سنو۔ اصل اسلام یہ ہے، کمال اسلام یہ ہے، کیونکہ کافر تمہارا نہیں ہو سکتا، کافر تہاڈا ہو ہی نہیں سکتا، جنی مرضیاں محبتاں کرو، جتنے مرضی دورے کرو، جتنی مرضی محبت دیاں پینگاں پڑو، کافر ہے، وہ اسلام دا دشمن ہے، دین دا دشمن ہے، وہ ساڈا سجن نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک سانو